کیونکہ سامنے مسجد ہے، مسجد میں آزان ہو تو خدا کے کلمات ہمارے گھر کے اندر داخل ہو۔ یہ نیت کی آپ نے، اب مکان بنانا نہیں، خدا کی عبادت ہوگی۔ اب یہ مکان وہ ہے جو قبر میں بھی کام آئے گا۔ نیت ایسی چیز ہے میرے دوستو، ہر کام ہم کو کسی کام سے خدا نے منع نہیں کیا، ہم سب کام کریں، بس شرط یہ ہے کہ اپنے کام کو خدا کی عبادت بنا لیں۔ نبی کی سیرت کا جلوہ ان کاموں میں نظر آنے لگے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے لیے، جس سے ہم اہل سنت، ہم سنی عام طور پر دور رہتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری وہی عبادتوں میں سب سے امپورٹنٹ، مکان بنانا بھی عبادت بن سکتا ہے لیکن یہ بڑی عبادت نہیں، دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت بن سکتا ہے مگر یہ بھی بڑی عبادت نہیں۔ عبادت ہی سب عبادت ہے لیکن سب سے بڑی عبادت ہے نماز۔ ہم اس پر آئیے پھر بات کریں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ باپو نے ہاتھ اٹھایا تو سب آپ لوگ جاگ رہے تھے، ذرا ہاتھ اٹھائیے پھر سے جو لوگ جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں آپ؟ اچھا، دونوں نے ہاتھ اٹھایا، چلیے ہمارے، ورنہ عموماً میں پوچھتا ہوں جو لوگ سو رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا دیتا۔ کسی پہ محدث اعظم فرماتے ہیں، سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم کے سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتی ہے۔ تو آج ہمیں جاگنا ہے، ہمیں سننا ہے، ہم بہت زیادہ دیر تک آپ کے بیچ میں، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے جو ہمارے نبی لے کر آئے، وہ نماز۔ ہم آپ سب مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کی بنیاد ہے کیا؟ جس طرح ایک بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے نیو، اگر نیو نہ ہو تو بلڈنگ گر جائے گی۔ ہمارے اسلام کی نیو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، سرکار نے فرمایا، یہ چار اگر نہیں تو بلڈنگ گر جائے گی۔ ہمارے اسلام کی بلڈنگ ایمان کی بلڈنگ۔ اسلام کبھی سمجھے ہو؟ گھر بیٹھے ملا، آپ کو کوئی کوشش کسی جگہ جانا پڑا اسلام کے لیے؟ اللہ کا شکر ہے شروع سے مسلمان ہم پیدا ہوتے ہی ان صحابہ کو یاد کرو جنہیں دھرم پریورتن کرنا پڑا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنے مذہب کو چھوڑنا، اپنے دین کو چھوڑنا، آسان چیز نہیں ہے۔ گھر بیٹھے ہم مسلمان ہوئے۔ کبھی آپ نے کوشش کی کسی سے پوچھیں اسلام کیا ہے؟ واٹ از اسلام؟ ایک آدمی اگر کوئی دوسرے دھرم کا آپ سے پوچھ لے کہ اسلام کیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ واٹ از یور فرسٹ آنسر؟ پہلا اتر کیا ہوگا؟ بہت ضروری ہے اسے سمجھنا دوست۔ صحابی رسول، آج ہماری پریشانی کا سبب صرف یہی کہ ہم سب سے اہم چیز سے دور ہیں۔ یہ تو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، بزرگوں کا کرم ہے کہ نبی کا عشق دل میں ہے جو ہم بچے ہوئے۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہی ہے کہ تمہارے گھر میں پلنے والے بچے کے سینے سے مصطفیٰ کا عشق نکال دیا جائے۔ پورا بھارت سنی تھا، سب کے کلیجے اور سینے میں عشق مصطفیٰ بسا ہوا تھا، نکال دیا گیا وہ عشق۔ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ تم ہر وقت نماز پڑھتے رہو، نماز قبول نہ ہو رہی ہو؟ عشق نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے ایسے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز قبول نہیں، اس لیے کہ نماز پڑھتے پڑھتے وہ کیا کہتے ہیں، ہم مصطفیٰ جیسے ہیں۔ 4 دن 10 دن ہوا نماز پڑھنے کو، کہنے لگے ہم نبی جیسے، نبی ہمارے جیسے۔ 40 دن ان کے ساتھ رہو، لوٹنے والا یہی کہتا، کیونکہ سمجھاتے ہیں، کیا سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نبی کس طرح رکوع کرتے تھے اسی طرح ہم کرتے ہیں، نبی کس طرح سجدہ کرتے ہیں اسی طرح ہم کرتے ہیں، نبی جس طرح تسبیح پڑھتے تھے اسی طرح ہم، نبی جس طرح تحیات پڑھتے تھے اسی طرح ہم، تو ہم نبی کی طرح۔
نبی جس طرح حج نبی نے کیا ویسے ہی ہم، جس طرح انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ویسے ہی ہم نے کیا، ہم نبی کی طرح۔ نبی جس طرح صبح سے شام تک روزہ رکھتے تھے اسی طرح ہم رمضان میں روزہ رکھتے، تو ہم نبی کی طرح۔ اب وہ بیچارہ کہنے لگا ہاں بات آپ کی صحیح، یہ سنی لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے نہیں، نبی جیسا کوئی نہیں۔ دیکھو نماز میں، روزے میں، حج میں نبی ہی جیسی ایکٹیویٹیز ہیں، نبی کی جو سیرت ہے وہی تم اپنا رہے ہو، تم نبی کی طرح۔ بہت بڑا دھوکہ، لیکن صحیح ہے، سرکار دو عالم نے نماز پڑھا، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے حج کیا ہم نے بھی حج کیا، انہوں نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن انتر ہے، ڈیفرنس، اس کو سمجھیے تاکہ آپ بھی جواب دے سکیں۔ فرق کیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنایا گیا، اور اس میں 5 چیز، ایک تو کلمہ، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 4 چیزیں جو عمل ہے، ان 4 اعمال سے اسلام بنا۔ اسلام کس سے بنایا گیا؟ نماز سے بنایا گیا۔ مکان آپ کا بنتا ہے اینٹوں سے بنتا ہے، سیمنٹ سے بنتا ہے، سریا لوہے سے بنتا ہے، بلا تمثیل۔ اسلام بنایا گیا، میرے نبی فرما رہے ہیں، نماز سے بنایا، زکوٰۃ سے بنایا، حج سے بنایا، روزے سے بنایا۔ جب بنایا گیا تو کوئی بنانے والا ہوگا نا، بنایا کس نے؟ کون ہے بانی؟ بانی کہتے ہیں بنانے والے۔ بانی اسلام کون؟ وہ لوگ بھی یہی کہتے ہیں بانی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی کہتے ہیں بانی اسلام، وہ بھی کہتے ہیں بانی اسلام نبی کو، ہم بھی بانی اسلام، یعنی اسلام بنانے والے نبی، اور بنایا گیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے، بنانے والے نبی۔ تو اے بندے، نماز، روزہ، حج نبی کی طرح کر کے تو اپنے کو نبی جیسا مت سمجھ، کیونکہ نبی وہ ہے کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو اسلام بنا، جب نبی نے رکوع کیا تو اسلام بنا، جب نبی نے تحیات پڑھا تو اسلام بنا، جب نبی نے نماز پڑھی تو اسلام بنا، جب نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو اسلام بنا، جب نبی نے حج کے ارکان ادا کیے تو اسلام بنا، جب نبی نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو اسلام بنا، جب نبی نے روزہ رکھا تو اسلام بنا۔ اب بتا، کیا تیرے نماز پڑھنے سے اسلام بنتا ہے کہ تو مسلمان بنتا ہے؟ دونوں میں کتنا فرق ہو گیا؟ نبی عبادتیں کریں تو اسلام بن جاوے، ہم عبادتیں کریں تو مسلمان بنتے ہیں۔ تو ہماری نماز نبی کی نماز کی طرح نہیں، ہماری عبادت نبی کی عبادت کی طرح نہیں۔ اور پھر کبھی کبھی انتر بتا دیتے ہیں، دوسرا وہ بھی ذکر کر دوں آپ کے بیچ، کیونکہ اطراف کا ماحول ہی ایسا، نبی ہمارے جیسے ہیں، اس بات میں ہمارے جیسے ہیں، دیکھو نبی کے شریر کے انگوں کو، مصطفیٰ کا ایک سر، ہمارا بھی ایک سر، نبی کے ہاتھوں میں 10 انگلیاں، ہمارے بھی 10 انگلیاں، نبی کے 2 پیر، ہمارے بھی 2 پیر، نبی کی 2 آنکھیں، ہماری بھی 2 آنکھیں، تو ہم نبی کی طرح۔ اب وہ 40 دن رہنے والے سوچے ہاں پہلی بات تو غلط ہے، دوسری صحیح ہے، یہ تو بالکل صحیح، نبی کی 2 ہی آنکھیں تھیں، ہمارے بھی، نبی کی بھی انگلیاں جتنی اتنی ہمارے، تو ہم نبی جیسے، یہ بھی دھوکہ۔ ہم پورے مقدس جسم کی کیا بات کریں، صرف انگلی ہی کی بات کریں، انگشت کی انگلی، فنگر کی انگلی کا کام کیا ہوتا؟ ہمیں خوشی ہے کہ بہت غور سے سب سن رہے ہیں، تو یہ جواب رکھیے گا، کبھی آپ کے علاقے میں نہیں آئے گا۔ انگلی کا کام کیا ہے؟ کھانا کھانا، اس سے کھانا کھایا جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں، اب آج کل تو اسپون بھی چلا ہے، چمچ، تو بتاؤ کوئی چمچ جو بغیر انگلی کے چلتا ہو؟ انگلی تو ہے، چاہے وہ چمچ کے ذریعے ہو، کبھی کچھ کام ڈائریکٹ ہوتا ہے، کبھی انڈائریکٹ۔ انگلی کا کام سے عام طور پہ کھانا کھانا، کسی چیز کو پکڑنا۔ ایک دوسرا کام، انگلی جب اٹھتی ہے تو دشا کو نردھارت کرتی ہے،
سمت کو متعین کرتی ہے، ڈیسٹینیشن کو بتاتی ہے، دشا کو. کچھ محدث اعظم مشن سیرت نبی کا جلسہ کر کس طرف کوئی اگر دوسرے علاقے میں تو اشارہ کرے گا، انگلی سے ادھر چلے جائے. انگلی سے دشا کو بتایا گیا. انگلی کا کام کھانا کھانا، دشا بتانا. تو آپ یہ 10 کی عدد کو دیکھ کر، یہ انگلیوں کی حیت کو دیکھ کر، انگلیوں کی صورت کو دیکھ کر تو اپنی انگلیوں کو نبی کی انگلیوں کی طرح مت سمجھ، کیونکہ یہ تیری انگلیاں ہیں جو کھانا کھانے بنانے کے لیے ہیں. میرے مصطفیٰ کی مبارک انگلیاں یہ وہ انگلیاں ہیں جو صرف کھانا کھانے کے لیے نہیں، بلکہ یہ وہ مقدس انگلی ہے کسی ہانڈی میں داخل ہو جائے تو اس میں اتنی برکت کی سینکڑوں لوگ کھانا کھائیں. ہے تیری انگلی ایسی، انگلیوں کا کام دشا بتانا ہے، مگر اپنی انگلی کو مصطفیٰ کی انگلیوں کی طرح مت سمجھ. تیری انگلی اٹھتی ہے تو دشا معلوم پڑتی ہے. مصطفیٰ کی انگلی وہ مبارک انگلی ہے کہ زمین کی طرف جھک جائے تو چشمے جاری ہو جائے، آسمان کی طرف اٹھ جائے، کبھی چاند ٹکڑے ہو جائے، کبھی سورج پلٹ جائے. یہ ہے میرے نبی کی مقدس انگلی. کسی چیز میں بھی ہم نبی جیسے نہیں، نہ اپنی عبادت میں، نہ اپنے شریر میں، نہ اپنے رتبے میں، نہ علم میں، نہ مقام میں، نہ روحانیت میں، نہ رب کے قرب میں. کسی بھی میدان میں، کسی بھی چیز میں ہم نبی جیسے نہیں ہو سکتے. جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، ہماری نسلوں کو بچائے اس میں. آمین. تو دوستو، ہم بات کر رہے تھے عبادت، اور عبادت میں سب سے بڑی چیز ہے نماز. آج کیوں سنی مسلمان پریشان؟ ہم خواجہ غریب نواز کے ماننے والے، بھارت پر جن کی حکومت ہے وہ بھارت کے سلطان ہے، کہتے ہو سلطان الہند، ان کا ماننے والا. یہ چھوٹے چھوٹے مکھ منتری اور چھوٹے چھوٹے صوبے کے منتری، ان کے چاہنے والے خوش رہتے ہیں. سلطان الہند کا چاہنے والا وہ تنگحالی کا شکار ہے، وہ بیماریوں کا شکار ہے، وہ پریشانیوں کا شکار ہے، اس کی مراد پوری نہیں ہو رہی. مکھ منتری کا ساتھ دینے والا جب مکھ منتری بن جاتا ہے، خیال رکھتا ہے اس کو بھائی دے دو جو کچھ چاہیے. غوث اعظم کا چاہنے والا بے مراد، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چاہنے والا بے مراد، حضرت سید رفاعی کا چاہنے والا بے مراد، امام احمد رضا کا چاہنے والا بے مراد، خواجہ دانا کا عاشق ہے، مراد پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ یہ سچ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں بامراد ہو کے لوٹتے ہیں، یہ سچ. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو کہتے ہیں ابھی ہماری مراد پوری نہیں ہوئی. وجہ کیا؟ کیونکہ غریب نواز، حضرت سید رفاعی، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، خواجہ دانا جو ہم سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سن نہیں رہے. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. ہماری مراد کہاں پوری ہو رہی ہے؟ ہر دربار سے یہی آواز آتی ہے جو آواز کل رسول کے دربار سے بلند ہوئی تھی. مرادیں پوری کہاں ہوں گی؟ آؤ دیکھ لو. میں کہہ رہا تھا نا کہ ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان اسلام ہے کیا ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. دیکھو ایک صحابی مسلمان ہوئے، سب سے پہلا ان کا کام تھا، انہوں نے سوچا میں مسلمان ہوا ہوں تو سمجھ تو لوں کہ اسلام کیا ہے. بارگاہ رسول میں آئے، فرمایا مل اسلام یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول اسلام کیا؟ حضور نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، دن رات میں 5 نماز، یہ اسلام. انہوں نے کہا حل علیہ غیرہن، یا رسول اللہ کیا ان 5 کے علاوہ بھی فرض ہے؟ حضور نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، نفل تم چاہے جتنا پڑھو. پھر حضور نے فرمایا زکوٰۃ، یہ بھی اسلام. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال نکالنا فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں، فرض نہیں ہے، نفلی طور پہ تم چاہے جتنا غریبوں کی مدد کرو. حضور نے فرمایا رمضان کا روزہ، یہ بھی اسلام. انہوں نے کہا یا سرکار
حل علیہ غیرہ، کیا رمضان کے علاوہ بھی روزہ فرض ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، ہاں نفل روزہ تم جب چاہو رکھو۔ یہ میرے سرکار نے بتایا یہ اسلام۔ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص من، خدا کی قسم میرے نبی نے جو فرما دیا نہ میں اس سے زیادہ کچھ سمجھوں گا نہ میں اس سے کم کچھ کروں گا۔ جتنا میرے نبی نے کہہ دیا اس سے کم نہیں کرنا، 5 میں سے 1 بھی کم نہ ہوگی، زکوٰۃ برابر ادا ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھے جائیں گے، میں یہ پورا کروں گا۔ یہ کہہ کے جانے لگے، ان کی آواز نبی کے کانوں میں بھی گئی۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی۔ یہاں مرادیں پوری ہوتی ہیں دوستو، کبھی مسجدوں کو آباد کر کے تم غریب نواز کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھو، نماز پڑھ کر تم خواجہ دانا کے آستانے پہ حاضری دے کر تو دیکھو، تمہاری کون سی مراد ہے جو پوری نہ ہو۔ یہ نماز ہمارا ہتھیار، آج مسلمان بے عزت اس لیے ہے کیونکہ نماز چھوڑ دی ہے اس نے۔ یہ نماز وہ تھی کہ نماز میں ہم خدا کے آگے جھکے ہیں، اور کس کنڈیشن سے جھکے ہیں، کس حالت سے جھکے ہیں، اس کو بھی تو غور کر کے تو دیکھو۔ بادشاہ ہو، پہلوان ہو، فوج کا کمانڈر ہو، کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، سب کے سب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھ اٹھا دیے، اپنے کو سرنڈر کر دیا۔ کبھی کسی کے آگے نہ جھکنے والا مسلمان، یہ انسان جسے جھکنا گوارا نہیں، جھکنے کو بے عزتی سمجھتا ہے۔ نماز سینے کو چوڑا کر کے لوگ جاتے ہیں نا، جو اپنے کو بہت طاقت والا سمجھتے ہیں، سینہ چوڑا، سر بلند، کمر سیدھی، گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں، وہی فوجی بلوان کہلاتا ہے جس کے گھٹنے نہ ٹکے ہو۔ گھٹنے ٹیکنے کا مطلب تم ہار گئے، تم ذلیل ہو گئے۔ سینہ چوڑا، پیر کھڑے، سر بلند، پیشانی اونچی، یہ ہے تکبر، یہ ہے گھمنڈ، یہ ہے غرور۔ نماز ہمارے غرور اور گھمنڈ کو توڑتی نظر آ رہی۔ وہ پہلوان، وہ کروڑ پتی، وہ مغرور، وہ بادشاہ، وہ راجا، کوئی بھی ہو، جیسے ہی آیا بارگاہ الہی میں، ہاتھوں سے ہتھیار